نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ سامعین و ناظرین، ہمارا قصہ شروع ہے۔ بستی انطاکیہ جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، اس بستی نے رسولوں کی تکذیب کی۔ آگے سے ان رسولوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس اور تو کوئی گواہ نہیں مگر اللہ اس چیز پہ گواہ ہے کہ ہم آپ کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ بستی والوں نے پھر بھی نہیں دعوت کو قبول کی۔ آگے سے بستی والوں نے کہا دیکھو اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہ آئے، آپ توحید بیان کرنے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو سخت سزا دیں گے۔ بستی والوں نے کہا دیکھو ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا۔ بستی والے پھر بھی باز نہ آئے۔ آخرکار بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان رسولوں کو قتل کرنا ہے۔ جب رسولوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، میدان سج گیا، رسولوں کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، بستی والوں نے مکمل عزم کر لیا۔ پھر ہوا کیا؟ رسولوں کو وہ قتل کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اتنے میں ایسے ہوا کہ اسی بستی کے دور سے، اسی بستی کے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا جسے قرآن نے رجل کہا۔ کیا کہنے اس کی بہادری کے، کیا کہنے اس کی شجاعت کے کہ جسے اللہ کا قرآن رجل کہہ رہا ہے، جسے اللہ کا قرآن مرد کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ جب بستی والوں نے رسولوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ہوا کیا؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ۔ اس بستی کے پار سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، رجل یسعیٰ، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی بات کو مانو، رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم ان رسولوں کی بات مانو لا يسألكم اجرا، جو آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وهم مهتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان رسولوں نے بستی والوں سے کوئی چیز نہیں مانگی، کہا تھا ہم صرف اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اس پیغام پہنچانے کے عوض ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو اس رجل نے آ کر، اس مرد نے آ کر وہی بات بستی والوں سے کی کہ آپ ایسے بندوں کی بات کیوں نہیں سنتے جو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے نفع کے لیے آپ کو دین کی بات پہنچا رہے ہیں مگر کچھ آپ سے مانگتے نہیں، کچھ معاوضہ نہیں آپ سے طلب کرتے۔ خیر بستی والوں نے کہا کہ دیکھو آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو، آپ رسولوں کی تکذیب کرو۔ تو اس بندے نے آگے سے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جبکہ اسی اللہ کی طرف آپ سبھی کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، میں ان رسولوں کی بات مانوں گا، میں آپ کی بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی بات مانوں، بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، جو مجھے کوئی پیغام پہنچانا چاہیں، جو مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں، شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جو مجھے کوئی اچھی بات پہنچانا چاہیں، مجھے کوئی بری بات پہنچانا چاہیں تو پہنچا نہیں سکتے۔ میں کیوں ایسے لوگوں کی بات مانوں؟ میں ایسوں کی بات نہیں مان سکتا، میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات مانوں گا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں رسولوں کو چھوڑ کر، رسول جس کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی دعوت رسول دے رہے ہیں اللہ کی طرف آ جاؤ، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی نقش قدم پہ چلوں، ان کی بات مانوں، انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، پھر تو میں واضح اور کھلی گمراہی میں ہوں، لہٰذا میں کھلی گمراہی میں نہیں رہنا چاہتا، میں نے تو رسولوں کی بات ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت صحیح طرح سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔